السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی طرف سے جو ایک قسم کا رجوع یا پھر معافی نامہ پیش کیا گیا اس کی حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر چکے کہ انہوں نے کس طرح شمشاد سلفی صاحب کی وفات کے اوپر ہرزہ سرائی کی اور ان کو کس طریقے سے رافضی بنا کر پیش کیا اور ان کے اوپر لب کشائی کی اتنی زیادہ کہ پوری جماعت کے اندر، جماعت اہل حدیث کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اس کے بعد چونکہ ان کا تعلق شمشاد سلفی صاحب کا جماعت اہل حدیث کی ایک مجاہد جماعت کے ساتھ بھی تھا، تو ان کے مجاہدوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کی اور ان کے گھر تک سمجھ لیجئے پہنچ گئے، تو مجبوراً ان کو پھر یہ بات ریکارڈ کروانی پڑی تاکہ کوئی زیادہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس جماعت کے مجاہدوں نے ان کو گالی گلوچ تک بھی کیا۔ بہرحال جس نے بھی ایسا کیا غلط کیا، ہمارے پاس وہ آڈیوز بھی پہنچی ہیں لیکن ہم نے وہ یہاں پر لگانا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال ان کا کیا بیان آیا رجوع کے نام کے اوپر یا معافی نامے کے نام کے اوپر، پہلے وہ سنیے پھر ہم آپ کو اس کی بھی حقیقت بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ فقیر غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری عرض گزار ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے میرے ایک صوتی بیان کے حوالے سے بات چل رہی ہے جو بحث نزاع بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہیے تھا، یہ ایک میری غلطی تھی، اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ دوم، اس بیان میں قدر سختی ہے، اگر کروانا ہی تھا تو سختی نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک طبی امر ہو گیا۔ دینی حوالے سے بس اوقات انسان سختی پر آ جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک میں نے کسی پر نہ تنقید کی، نہ کسی کو برا بھلا کہا، کس بنا پہ کہ میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی رنجش، نفرت، ناراضگی، دشمنی، عداوت ہو، ایسا نہیں۔ جب بھی کوئی بات کی ہے دین کے حوالے سے بات کی ہے، کسی کو اچھی لگی کسی کو بری لگی، یہ تو ایک طبی چیز ہے۔ عرض یہ ہے کہ علماء نے توجہ دلائی، الحمدللہ میں یہ بات اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس بیان کے حوالے سے جس کسی کو تکلیف پہنچی، میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بیان ہے میرا، اس کے جواب میں جو بھائیوں نے میرے ساتھ سلوک روا رکھا، میں ان کو معاف کرتا ہوں اور اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اللہ نے ہمیں توسط دیا ہے، اہل سنت والجماعت کے ہم مسلک پر ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الکلام فی الناس یجب ان یکون بعلم و عدل لا بجہل و ظلم کحال اہل البدع۔ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 337 ہے۔ انسانوں کے متعلق جب بات کریں تو عدل و انصاف پر بات ہونی چاہیے، جہالت اور ظلم پر اپنی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور بعض بھائیوں نے نامناسب باتیں بھی کی، مجھے گالیاں بھی دیں، برا بھلا بھی کہا۔ ان کو ایک موقع مل گیا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا موقع ہے کہ اب ان پر ہم برسیں اور ان کے متعلق ایسی ویسی بات کریں۔ اللہ ان کو معاف کر دے، میں تو اپنے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ بعض بھائیوں نے نامناسب بات اس اعتبار سے بھی کی کہ یہ لوگ جنت و جہنم کی ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں، اللہ یاد باللہ۔ یاد رکھیے کہ جنت و جہنم کے فیصلے میرے اللہ کے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ جب ہم اپنے متعلق جنت و جہنم کی بات نہیں کر سکتے تو دوسرے کے بارے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے عمل کے ساتھ اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ بہرحال میں نے یہ میسیج اس لیے ریکارڈ کروایا کہ بعض بھائیوں کو میرے اس میسیج، میرے صوتی بیان کے حوالے سے تکلیف ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب سے راضی ہو، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا ان کا بیان۔ اب آپ اس بیان میں سن سکتے ہیں کہ جناب نے ایک دفعہ بھی شمشاد سلفی جو کہ انہی کا ہم جماعت تھا اور ان کے ہی مسلک کی یعنی جماعت اہل حدیث کی سمجھنے ترویج کے لیے کام کیا کرتے تھے، تو وہ ان کو ایک دفعہ بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی پورے اس کے اندر۔ یعنی وہی کام جو پہلی آڈیو کے اندر تھا جس کے اوپر یہ معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کافی سخت گرفت کی گئی مختلف لوگوں کی طرف سے بھی، تو انہوں نے اس آڈیو کے اندر بھی کہیں پہ شمشاد سلفی کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کریم اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے یا اس کو
اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت الفردوس میں جگہ دے، کوئی دعائیہ کلمات اس کے لیے نہیں کیے، صرف اور صرف اپنی صفائیاں دیتے رہے اس آڈیو کے اندر کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں فلاں کو معاف کرتا ہوں، فلاں کو معاف کرتا ہوں، اور مجھے ایسا سخت بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور بات گول کر دی اور جنت جہنم کی بھی بات کر دی۔ تو بھائی یہ جو آپ نے بیان گول کیا ہے، ہم اس کی حقیقت تو آپ کو بھی بتا چکے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پرانی بات آپ کی پیش کرتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ ہم جنت جہنم کی کسی کی بات نہیں کرتے، تو اپنی ایک اور آڈیو وہ سنیے جو مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک درینہ ساتھی یعنی میاں طاہر صاحب کی وفات کے اوپر آپ نے ریکارڈ کروائی۔ یعنی یہ کوئی نیا بندہ نہیں ہے کہ اس طرح کی تکفیری سوچ رکھتا ہے یا خارجی سوچ رکھتا ہے کہ مرنے کے اوپر مردوں کو بھی معاف نہیں کرنا چاہتا، نہ ان کے لیے کوئی رحمت کے کلمات ادا کرنا چاہتا ہے، نہ ہی ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے میاں طاہر صاحب کے جنازے کے اوپر آپ کو لے کے چلتے ہیں، جو کہ جماعت اہل حدیث کے ایسے زبردست عالم دین تھے جنہوں نے مولانا اسحاق کا پروگرام فتاوی آن لائن بھی کنڈکٹ کیا، اپنا ادارہ رکھتے تھے، اور فاضل مدینہ یونیورسٹی تھے۔ یعنی مدینہ یونیورسٹی سے کیا آپ کے خیال میں رافضی فاضل ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ وہاں پڑھنے جاتے ہیں، وہ تو مدینہ یونیورسٹی کے اندر رافضی پر بھی نہیں مار سکتا، ایسا زبردست ان کا کریکولم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کے اوپر بھی انہوں نے ہرزہ سرائی کی۔ وہ کیا کی تھی اس وقت، وہ ذرا آپ سنیے اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ جنت جہنم کے ٹکٹ یہ کب سے بانٹ رہے ہیں۔ سنیے ذرا، پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ میرے بھائیو، اب دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سعید اقبال طاہر کو بھی جھالوی کا ساتھ نصیب کرے، اس کا حشر بھی جھالوی کے ساتھ کرے، جو برا انجام جھالوی کو ہوا اس کا بھی وہی ہونا چاہیے۔ اب دعا کی ضرورت ہے نا، شدید دعا کرے اللہ اس کو گرفتار کرے، ظالم برے شخص کو۔ یہ سیدنا معاویہ کا صرف دشمن نہیں تھا، یہ تو ہمارے بعض بھائیوں کو ویسی وہمہ ہوا، یہ صحابہ کا دشمن تھا، یہ سیدنا عثمان بن عفان کو ڈکٹیٹر سمجھتا تھا، اہل سنت کی تصحیح کراتا تھا۔ یہ بہت بڑا شخص، اس کی برائی کو آپ نہیں جان سکتے، اس کی برائیوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کو جانتے تھے آپ، تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے اس طاہر کو، تو کیسے اس کی برائیوں کو شمار کریں گے؟ یہ جیسا برائی کوئی نہیں تھا، اللہ نے اس کو بس اپنے پاس گرفتار کر لیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے برے اعمال کے مطابق یہ اس کو بدلہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مینوں خبر پہنچی ہے کہ تسی جنازہ پڑھایا میں انہاں کی میاں طاہر صاحب دا، یہ جو کچھ ہوا یہ میری علمی جو ہے مینوں بالکل نہیں پتا سی۔ اج تک انہوں نے میرے منہ تے نہ کوئی کسی صحابی دے بارے چ نہ اشارہ نہ کنایت نہ گل نہیں کی۔ اگر مینوں پتا چل جاندا یا میرے جا ہوندی تے میں کسی صورت بھی انہاں جنازہ نہیں پڑھاਉنا سی، بالکل نہیں پڑھاਉنا سی، کیونکہ میرے نزدیک اگر کوئی صحابہ دا معمولی جا بھی دین تے بے ادبی گستاخی ہوتا ہے تے میں نہیں سمجھدا کہ انہاں جنازہ پڑھایا جائے۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، میاں طاہر صاحب کے جنازے کے اوپر انہوں نے اسی طریقے سے ہرزہ سرائی کی تھی، اور ان کو بھی کہا کہ یہ بھی اسحاق جھالوی کی طرح اللہ اس کے ساتھ بھی اس کا حشر بھی جھالوی کے ساتھ کرے۔ یعنی آپ کو کون سی وحی آئی کہ آپ نے کہا اللہ اس کا حشر بھی اسحاق جھالوی کے ساتھ کرے؟ اچھا حشر ہوا ہے یا برا حشر ہوا؟ یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ اللہ کریم نے کیا معاملہ کیا۔ لیکن جو بندہ آپ کی جماعت کے ممبر کے اوپر درجنوں سالوں میں، یعنی تقریباً 20-25 سال سے زیادہ ہی عرصہ مولانا اسحاق نے اہل حدیث ممبر کو سنبھالا، اس بندے کے اوپر اور اس کا جو ساتھ دیتا ہے اس کے اوپر اس طرح کی زبان درازیاں کر رہے ہیں، اور جنت اور جہنم کے ٹکٹ بانٹنے کے لیے اپنا کام کر رہے تھے آپ پہلے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اپنی آڈیو کے اندر آپ کہتے ہیں جناب ابن تیمیہ کا بیان پڑھ کے جلد نمبر 4 سے، تو آپ کہتے ہیں جناب کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ کیا تھا جو آپ پہلے کرتے رہے ہیں؟ بہرحال جو لوگ نہیں جانتے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی خصلت کو، ان کو ہم ایک ویڈیو ریکمنڈ کریں گے کہ جب اس کی گردن پہ پاؤں آتا ہے اور لوگ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اپنے بیانوں سے ایسے ہی پھر جاتا ہے، جیسے عمر صدیق اس کے پاس آیا تھا اور اس کو یزید کے مسئلے کے اوپر پکڑا کہ آؤ سلف کے منہج پہ بات کرتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا یزید ہمارا ماما چاچا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف یزید کو اپنا کس طریقے سے ماما چاچا بناتا تھا۔ وہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو ریکمنڈ کریں گے، اس کا لنک مانگ لیجئے کہ پہلے کیا بیان تھا، بعد میں کیا بیان تھا جب عمر صدیق نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا یا اس کی ٹیبل پہ پاؤں رکھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ان لوگوں کی ہیں دوغلے چہرے جو ہم نے آج آپ کو دکھانے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کسی کو مرنے کے اوپر بھی معاف نہیں کرتے، وہاں پر بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، شاید یہ لوگ خود مرنا بھولے ہوئے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ہم نے وہ جو آڈیو آپ کو سنائی
ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا اس وقت کہ میاں طاہر کا جس شخص نے جنازہ پڑھایا جو کہ جن کا نام عتیق سلفی تھا ان سے بھی رجوع ریکارڈ کروایا. تو آپ یہ سوچئے کہ آج اس بندے کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ان لوگوں نے عتیق سلفی کے ساتھ کیا میاں طاہر صاحب کا جنازہ پڑھانے کے اوپر، کہ آج اس کو بھی جماعت کی طرف سے پریشر آیا اور اس نے اپنے بیان سے جو ہے رجوع ریکارڈ کروایا. اور رجوع کیسا ریکارڈ کروایا وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے. تو اللہ کریم سے دعا اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے. اور آخر کے اندر آپ کو ایک اور شگوفہ بھی دکھاتے ہیں، اپنی سکرین پر دیکھیے. یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف سے میسج آیا جنہوں نے غلام مصطفیٰ ظہیر کے اس بیان کے اوپر کہا اس کو بھی جناب رافضی اور ان چیزوں سے جوڑنے کی کوشش کر دی. تو ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایک جماعت کا بندہ مر گیا اس کے اوپر بجائے اس کے فاتح خانی کو تو مانتے نہیں اہل حدیث، اس کے لیے رحمت کی دعا کی بجائے آپ لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ یہ رافضی ہے اور وہ یہ رافضیوں کا مسئلہ ہے اور وہ اس طرح کام کر رہے ہیں. بھائی رافضیوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کیا اپنی ویڈیوز کے اندر رافضیت پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو رافضیوں کو جواب دیتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کی خرافات ہیں ان کے اوپر اللہ کریم ان کو ہدایت دے. یہاں پر شمشاد سلفی کا مسئلہ تھا، ان کی رحمت کی دعا کا مسئلہ تھا، ان کے جنازے کے اوپر جانے کا مسئلہ تھا، جبکہ اس شخص نے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے گروپوں کے اندر کلپ کاٹ کے پروپیگنڈا کیا کہ یہ بندہ گھوڑے نکلواتا تھا رافضیوں کے ساتھ، جبکہ اس گھوڑے نکلوانے والی ویڈیو کی حیثیت یہ تھی اگر آپ پوری ویڈیو وہ آپ دیکھتے تو آپ تو شمشاد سلفی کے فین ہو جاتے کہ یہ بندہ گھوڑا نکلوانے والی نارنگ میں جو جگہ ہے وہاں پہ اس لیے جاتا تھا تاکہ وہاں پر کوئی رافضی دیگر صحابہ کے اوپر تبرہ بازی نہ کر سکے، لعن طعن نہ کر سکے. یہ بات بھی انہوں نے اپنے بیان میں ریکارڈ کروائی، جس کو ضرورت ہے وہ ویڈیو ہم سے مانگ لیں، ہم اس کو دے دیں گے. تو اس بیان کے اوپر اس نے کہا وہ تو شیعہ تھا، وہ گھوڑے نکلواتا تھا. بھائی وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے اپنی وہاں پر علاقے کے اندر جا کے، ایک تو علاقے کے سرپرست بڑے تھے اور وہاں پہ وہ یہ چیز چیلنجنگ انداز میں یہ بات ریکارڈ کروائی انہوں نے کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی صحابہ کے اوپر تبرہ بازی نہ کر سکے وہاں پہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کراچی کے اندر اکثر ہوتا ہے کہ تبرہ بازی کرتے ہیں جلوس کے نام کے اوپر اور اس کے اوپر فساد شروع ہو جاتے ہیں. تو امن کے لیے امن پوری فساد پوری صاحب کی منطق کو جو غلط رنگ دیا، اصل یہ چیز تھی کہ وہ امن کے لیے فساد سے بچانے کے لیے وہاں پہ شیعوں کے گھوڑے والی جگہ پہ جاتے تھے اور وہاں پہ یہ واچ رکھتے تھے کہ کوئی تبرہ بازی نہ کر سکے صحابہ کے اوپر. اور جب تک جلوس نکل نہیں جاتا تھا، گھوڑا واپس نہیں چلا جاتا تھا اپنے استبل میں، تب تک وہاں پہ رہتے تھے. یہ چیز انہوں نے بیان کی کہ اور یہ بھی کہا کہ اللہ کریم سے مجھے اجر کی امید بھی ہے اس کے اوپر. ظاہری بات ہے جو بندہ صحابہ کے اوپر تبرہ بازی رکوا رہا ہے ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور اس ٹائم کے اوپر جب شیعہ فل پیک کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ کسی کو نہیں دیکھتے. ایسا شعر ہے آپ لوگوں کے پاس جو اب قبر کے اندر چلا گیا ہے اور اب آپ اس کے اوپر کہانیاں کراتے پھر رہے ہیں. بہرحال اللہ کریم شمشاد سلفی صاحب کی بھی برائیوں کو، ان کی گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہ جو امن پوری صاحب نے فساد کا بازار گرم کیا ہے اللہ کریم ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.